تو میں نے اگلے دن اسے فون کیا کہ آ رہے ہو؟ کہ مولانا میں نے بہت کوشش کی، ٹکٹ نہیں مل رہا، بکنگ نہیں ملی، اس لیے بہت معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تیری بکنگ ہو چکی ہے، تم سلمان سے ملو، تمہاری رات 7 بجے یا 9 بجے کی فلائٹ ہے، تو وہ تمہیں لینے آ رہا ہے۔ کہا آپ نے مجھے پھنسا ہی لیا، چھوڑا ہی نہیں۔ تو رات کو 9 بجے کے قریب وہ اترا لاہور ایئرپورٹ، تو میں نے اپنی گاڑی بھیجی، گاڑی پہ لے کر آیا۔ وہ جوڑ میں ناول خان صاحب کے مکان پر ایک کمرہ میرے پاس ہوتا تھا، میں نے اس کمرے میں اس کو ڈال دیا۔ میں نے کہا تم نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا، یہیں رہو، کمرے میں ہی رہو۔ ایک دن باقی تھا تشکیلوں میں، تو وہ دن کمرے میں ہی رہا، رات کو نکلا تھوڑا بہت ادھر۔ اگلے دن ہم گئے سیالکوٹ، تو بہت اس کا اکرام کیا، ہنسا کھیڑا، کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی، کوئی یہ نہیں کہا شیو کیوں کرا دی، 3 چلے تم نے ضائع کر دیے، تبلیغ کو بدنام کر دیا۔ ایک یہ رخ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ وہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی۔ تو واہ 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 واہ، یا کوئی گانا تو سنا تو چل بھائی وہ شروع ہو جاتا۔ تو 5ویں دن جب ہم واپس آ رہے تھے تو وہ میری گاڑی وہ چلا رہا تھا، کہنے لگا مولانا آپ نے مجھے دوبارہ پھنسا لیا، مجھے باندھ دیا آپ نے، کہا اب میری پکی توبہ ہے۔ میں نے کہا ایسا کر ذرا اس کو مشہور کرو تاکہ ذرا راستہ بند ہو جائے واپس جانے کا۔ تو میرا بیان تھا کولو تارڑ میں، تو ہم وہاں چلے گئے اور وہاں سے فارغ ہوئے تو ہم رائمنڈ کی طرف، اس کو میں نے لاہور بھیج دیا اور ایک دن پہلے اعلان کروا دیا اس سے کہ میں پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں۔ تو بہت بڑی پریس کانفرنس ہوئی پریس کلب میں، تو اس میں اس نے کھل کے یہ اعلان کیا کہ میں اب موسیقی سے توبہ کر رہا ہوں اور آئندہ ملی نغمے بہت گائے گئے، اس نے بڑے زبردست ملی نغمے گائے، لیکن دل پاکستان کی جو مقبولیت ہوئی اس شخص کی زبان سے، آج تک کوئی ملی نغمہ اس کو نہیں پہنچ سکا۔ تو پھر یہ کراچی واپس گیا، اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، حیران پریشان ہے۔ تو یہ مسجد میں پریشان بیٹھا تھا، تو اس کا جو سہیل کا بہت بڑا احسان ہے اس پر، اور میں اس کو سلام کرتا ہوں۔ وہ ایک چھوٹا سا تاجر تھا، کوئی بہت بڑا تاجر نہیں تھا، چند کروڑ کا اس کا بزنس تھا۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ جنید بھائی آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا گھر سے پریشان ہوں، کیا کروں، کہاں سے روٹی کھاؤں؟ ایک دکان بنائی، وہ چلی نہیں۔ کہنے لگا مجھ سے تو کوئی آ کے کرتے ہی نہیں خریدتا، تبلیغ والے بھی نہیں آتے، نیک لوگ بھی نہیں آتے۔ تو اس نے کہا میرا کاروبار ہے، آپ میرے ساتھ شیئر کر لیں۔ کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، کہاں سے شیئر کروں؟ آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہے؟ تو پھر کہنے لگا مجھے یاد ہے انگلینڈ میں ایک مکان تھا، انہوں نے کہا وہ بیچ دیں۔ تو وہ 1 لاکھ پاؤنڈ میں اس نے وہ بیچ دیا، تو 1 کروڑ 1.25 کروڑ اس کو ملا۔ تو وہ مجھے دے دیں اور آپ کا 30% آپ کا، باقی میرا، 70 میرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہنر دیا تھا، اس کا نام تھا، تو اللہ نے جو اس کی قربانی، اس نے اس کو تو کچھ پارٹنر ہو تو پھر کہتے ہیں اب یہ کام کرو، یہ ذمہ داری اٹھاؤ، اس نے اس کو فری کر دیا، اب جاؤ جو مرضی کرو، بس تیرا نام مجھے چاہیے، تو جو مرضی کر۔ تو اس وقت ان کا برانڈ پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ بن چکا، اور حیرت کی بات ہے یہ بڑے بڑے نام والے گل احمد اور کھاڑی اور کیا کچھ، کتنی لڑکیوں کے اشتہار چھاپ رہے ہیں، پورے پاکستان کو لڑکیوں سے بھر دیا، ان کا ایک اشتہار نہیں ہوتا لڑکی کا، اور پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ ہے۔ کئی سال سے ہر سال ٹرافی لے رہے ہیں، ایکسپورٹ کی ٹرافی یہ لے رہے ہیں۔ تو اس نے پھر اس کو تھاما اور اس نے
پھر اللہ نے اس کے لیے رزق کا دروازہ کھولا. پھر مجھے کہا کرتا تھا کہ اللہ نے مجھے موسیقی میں اتنا نہیں دیا جتنا حلال راستے سے. کہ موسیقی کا پیسہ تو اتنا بے برکت تھا, آتا تھا پتہ نہیں کہاں چلا جاتا. میں ہر وقت ہی فقرا رہتا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور رزق کے دروازے کھولے. پھر ساری دنیا میں مقبولیت کے دروازے کھولے, اور پوری دنیا پھر 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 چلہ لگانا. 7 مہینے لگے, چلے لگے, سے روزے لگانا. اب ہمیں یہ سلیقہ نہیں کہ جو جس مرتبے کا ہے اس کو اس کے مطابق چلائیں. یہ ہمیں سلیقہ نہیں. یہ میں نے مولانا سعید خان صاحب کو اپنی آنکھوں سے کرتے دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا, ورنہ مجھے بھی کچھ خبر نہیں تھی. ہمیں اصولوں کا. تو میرے نبی کا انداز یہ نہیں تھا. جریر بن عبداللہ کے لیے چادر بچھا رہے ہیں, ابو بکر کے لیے نہیں بچھائی, جریر بن عبداللہ کے لیے بچھائی. یمن کے شہزادے ہیں, ان کو اپنی چادر پیش کی, اس پر بیٹھو. عدی بن حاتم کو سرانہ پیش کیا, اس پر بیٹھو. تو انزل الناس منازلہم میں ہم سے نا وہ پہچان نہیں ہو پاتی, تو ہم بڑے بڑے ہیرے ضائع کر بیٹھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جانا جلدی لکھا تھا. میں گیا جمعے کو ان کے ہاں, تو اس کی بیگم بہت رو رہی تھیں, اور کہہ رہی تھیں کہ مجھے آج کل کہہ رہا تھا کہ دیکھو عائشہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے, جلدی کر لو بچوں کی شادیاں, اور دیکھو تم ناراض نہ ہونا, میں نے اللہ سے اب اس کے راستے کی شہادت مانگی ہے, تو تم پریشان نہ ہونا میرے بعد. میرے بچے تمہاری خدمت کریں گے, سہیل بھائی تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھیں گے. میں نے اللہ سے شہادت مانگی ہے. مجھے لگتا ہے میری عمر بس 52 سال ہی ہے. 52 سال کی عمر میں انتقال ہو. تو کہنے لگی میں نے اس سے کہا تیری ماں 75 سال کی عمر میں مری, تیرا باپ 80 سال کی عمر میں مرا, تو کیوں ابھی سے موت کر رہا؟ کہتا بس مجھے لگتا ہے میرے 52 سال ہی ہیں, لہذا پریشان نہ ہونا میرے بعد, اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا, تمہارے بچے تمہاری خدمت کریں گے, سہیل بھائی تمہاری ضرورتیں دیکھیں گے. تو میں نے اپنے اللہ سے مانگا کہ میں اس کے راستے میں اپنی جان دوں. تو کہاں سے تقدیر نے اس کو اٹھایا. امریکہ سے انگلینڈ آیا, انگلینڈ سے کراچی آیا, کراچی سے لاہور آیا. تو لاہور تھا تو سعید چلی کی جماعت میں چل رہا ہے وہاں چترال. اس کا فون آ گیا کہ میری نصرت کے لیے آؤ, سہیل کو بھی اس کو بھی. تو تیار ہو گیا, ٹھیک ہے میں آتا ہوں. اور سہیل کو بھی اس نے تیار کیا, مجھے بھی فون کیا آپ بھی چلو. تو سہیل نے بھی کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ تو چلو, میں بھی دیکھتا ہوں اگر موقع ہوا تو میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ. میں تو کبھی چترال گیا نہیں, چلو آپ کی برکت سے میرا بھی سفر ہو جائے گا. کاش آپ میں سے کوئی بچہ مجھے اس جیسے اخلاق والا مل جاتا. میں تمہارے استادوں سے کہہ رہا, تم سارا دن قرآن حدیث پڑھاتے ہو, کیونکہ تم سب میرے سامنے میرے بچے ہو, کچھ میرے بھائیوں جیسے مولانا عبیداللہ صاحب جیسے میرے بڑا, مولانا مفتی صاحب جیسے, باقی سب تو میرے چھوٹے ہیں. میں نے کہا میں دیانتداری سے کہتا ہوں, میں تم میں وہ اخلاق نہیں, اپنے میں وہ اخلاق نہیں دیکھتا جو میں نے اس نوجوان میں وہ اخلاق دیکھے. تو سٹیج پر جب اداکار آتا ہے تو اس کے آنے کا جو وہ ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں انٹری. وہ اگر ایسی ہو کہ مجمع اثر لے لے تو پھر وہ چھا جاتا ہے. وہ آئے جواد وسیم کی طرح پیٹ نکال کے تو وہ کبھی بھی سٹیج پہ مشہور نہیں ہو سکا. تو ایک اداکار کا آنا یہ بڑا قیمت رکھتا ہے. ایک جب وہ اپنا وہ پروگرام یا اپنا حصہ ختم کر کے جب نکلتا ہے پیچھے, ایک وہ بیچ میں کچا پکا بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اس کا آنا بھی ہونا چاہیے گرم جوشی کا, اور جانا بھی ہونا چاہیے گرم جوشی کا. تو پھر بیچ کا جو کچا تاثر ہے یا تھوڑا جو ڈاؤن ہوتا ہے وہ لوگ بھول جاتے ہیں. تو پھر میں وہ اس کو تشبیہ دیا کرتا تھا, میں کہا جنید تیری انٹری بڑی زبردست ہوتی ہے. مجھے اتنے لوگ فون کرتے ہیں, کبھی کوئی ایسے نہیں گرم جوشی, کبھی کسی نے مجھے اتنی گرم جوشی سے کبھی نہیں کہا مولانا مولانا مولانا, چاہے دن میں 10 دفعہ فون کرو, اسی گرم جوشی کے ساتھ بولو. یہ میرے والد مرحوم میں عادت تھی
کہ وہ جس کو ملتے تھے آؤ جی ایسے کر کے ملتے تو لوگ ساری زندگی یاد رکھتے تھے. وہ پہلی انٹری ایسی ڈالتے تھے، حالانکہ وہ بڑے غصے والے تھے، لیکن پہلی انٹری ایسے آؤ جی تو وہ لوگ ساری زندگی یاد رکھتے. اب مجھ سے وہ ہوتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ ہمارا نائی، میں نے شاید پہلے بھی سنایا آپ کو، عبدالشکور مرحوم فوت ہو گیا. مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب توڑے دیرے آمن دی کوئی چس کوئی نہیں، آپ کے دیرے آنے کا کوئی مزہ کوئی نہیں. میں کہا کیوں؟ اچھا میں نے اس کو گھر بنوا کے دیا، اس کا سارا خرچہ میرے ذمے، اس کے بچوں کا، اس کی بیگم کا، اس کی بیماری کا، بچوں کی شادی کا، بچیوں کی شادی کا، سارا خرچہ میرے ذمے، سال کی گندم سارا میرے ذمے. میرے باپ نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا. شاید کبھی 5-10 روپے دیتے ہوں میں نے اس توتے کے، اور یہ سارا کچھ میں کر رہا ہوں. اور اب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا وظیفہ اسی طرح چل رہا ہے، میں نے اس کو بند نہیں کیا. لیکن گرم جوشی اور ٹھنڈے پن کا کتنا اثر ہوتا ہے. کہنے لگا مولانا صاحب توڑے دیرے آمن دی چس کوئی. میں کیوں؟ کہ جب میاں صاحب ہوندے یعنی میرے والد، تو جو ہی میں گیٹ پہ آتا تو دور سے کہتے آؤ بھائی عبدالشکور آ گیا. اتنا دے ہاتھ ہوندے آؤ بھائی عبدالشکور آ گیا. او بشیر آ 2 بندیاں دی روٹی لے آ. کھاتا زیادہ تھا تو کہ 2 بندیاں دی روٹی لے آ. تو اس کو 2 کی بجائے، میرے باپ کا پروٹوکول کیا تھا، 2 کی بجائے 4 روٹیاں، ٹھیک، اور ایک آؤ بھائی. میں یہ نہیں کر سکا، ٹھیک ہے. اور میں نے کیا کیا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب وہ سارا اس نے 0 کر دیا، اور میرے باپ کا یوں ملنا اس نے 100 کر دیا. اور کہنے لگا تواڈے کول آویدا ملن واسطے منہ تواڈا ایدے ہوندا مسافر تسی ایدے کر دیو، تانوں کی ملنا. اس کو یہ دیکھو میری ساری خدمت اس نے کیسے 0 کر دی. یہ توجہ فرمائی نہیں ہوتا. توجہ کہاں سے ہے؟ وجہ، چہرہ میری طرف کرو، چہرہ توجہ اپنے چہرے کو میری. اس لیے تو میرے نبی اذا التفت التفت جميعا، یوں نہیں کرتے تھے، یوں کرتے تھے پورا، اور یوں ہوتے تھے پورا. ایسے نہیں ہوتا تھا. کہ یہ اتنا اثر ڈالتا ہے کہ میری اتنی خدمات اس نے ایسے کر دی. اور صرف میرے باپ کا یوں کرنا اس نے 100 کر. یہ جنید میں صفت تھی، کوئی انکار نہیں، ہر وقت بشاشت. کروڑوں روپے کماتا تھا اور 1 روپے کی زکوٰۃ فرض نہیں. ایسے دیتا تھا، ایسے دیتا، ایسے ہر وقت اس کی جیب سے ایسے نکلتے تھے. اور اپنی بیگم سے کہا ابھی کہ دیکھو مجھے لگتا ہے میرا وقت قریب آ چکا ہے، تو میرے بعد ہاتھ نہ روکنا، اللہ کے واسطے خرچ کرتے رہنا، ہاتھ نہ روکنا. تو بچوں بڑا صدمہ دے کر گیا ہے. میں کہہ رہا تھا ایک شعر ہے بڑا پرانا گھسا پٹا سا، ہر کوئی اپنے مردے پر فٹ کر دیتا ہے، لیکن مجھے پہلی دفعہ یہ شعر بڑا وزنی نظر آیا اور بڑا بھرپور نظر آیا. اور اس شعر کا اگر کوئی مصداق ہے میری اس زندگی میں تو وہ جنید بنا ہے. بچھڑا کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، وہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گئے. میں اس پر فٹا تھا. میں نے اور کسی شخصیت پر ایسا ماتم نہیں دیکھا، ایسا رونا دھونا نہیں دیکھا. میرے عزیزو دیکھو میں تمہارا استاد تو کوئی نہیں ہوں، کیونکہ میرا پڑھانا تو ہوتا نہیں، تمہارے استاد بیٹھے. میں سبب ہوں اس سارے، اللہ نے مجھے سبب بنایا آپ بچوں کے جمع ہونے کا، یہ ایک سسٹم کا. زندگی اس امت کو مختصر ملی ہے، کام بہت بڑے ملے ہیں. اس میں سارے نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہو سکتا ہے. ایک سے مراد ہے یعنی جو زیادہ اہم ہیں ان میں لگا جا سکتا ہے. ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ علم لا محدود ہے، زندگی محدود ہے، لہذا سب کا احاطہ نہیں ہو سکتا، تو اپنے آپ کو اہم فل اہم میں لگاؤ.
ایسے نہ ضائع کرتے پھرو، منطق کے پیچھے لگ گئے، فلسفے کے پیچھے لگ گئے، پتہ نہیں شعر و شاعری کے پیچھے لگ گئے، وہاں لگو جہاں کچھ کما سکو۔ آپ میری سب سے قیمتی متاع ہو، میرا اپنی معیشت پہ کوئی محنت نہیں، اس لیے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں بن سکا۔ گھر میں میرا رہنا واجبی سا، میری محنت جو بھی ہے ٹوٹی پھوٹی محنت کا لفظ تو کہنا ہی توہین ہے، جو بھی گزری آوارہ گردی گزری، اب جیسے بھی گزری جوتیاں چٹ کھاتے گزری، تو اب لوگ نا میرا سرمایہ ہو۔ اور جب آدمی کے پاس سرمایہ تھوڑا ہو نا تو وہ چاہتا ہے کسی اچھے کاروبار میں لگے تاکہ پروفٹ زیادہ ہو۔ جس فصل میں منافع زیادہ ہو وہ لگاتے ہیں، بازار میں جو سودا زیادہ بکتا ہو وہ رکھتے ہیں۔ تو جنید کی موت نے پھر میرے پر تبلیغ کی ہیبت طاری کر دی کہ ایسے ہیرے لاکھوں کروڑوں پڑے ہوئے ہیں، خانقاہ والے چل کے نہیں جاتے، مدرسہ والے چل کے نہیں جاتے، تبلیغ والے چل کے جاتے، جو انبیاء کی سنت، جو انبیاء کا شیوا ہے کہ گالیاں کھا کے پھر دستک دیں، یوں بیٹھنے والوں کو سنانا، اصابعہم فی آذانہم اور واستغشوا ثیابہم، کون سنائے گا؟ کسی میں طاقت ہے؟ اللہ کے بندے نوح علیہ السلام نے 950 سال ایسی قوم کو سنایا، تو اللہ نے تحفہ کیا دیا؟ کل عالمین کو چھوڑ کر آپ کو سلام پیش کرتا ہے آپ کا رب۔ بے طلبوں میں جانا، ایسے ہیروں کو ڈھونڈنا۔ اچھا میں کبھی تقابل نہیں کرتا، میں متعصب نہیں ہوں کہ میں کہوں بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جہاں سے ایک آدمی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اس کو بھی سلام کرتا۔ تمام دین کی محنتوں کی میرے دل میں عظمت ہے، قیمت ہے۔ مجھے کسی ایک کو اختیار کرنا ہے تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو، تو میں اس میں لگنا چاہتا ہوں جس کا نفع مجھے دنیا اور آخرت میں زیادہ ملے، چونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے، عمر بھی تھوڑی، اسباب بھی تھوڑے ہیں، کام بے شمار ہیں۔ تم خالی راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی لگ جاؤ تو اللہ اس پر بھی بہت بڑی جنت عطا فرما دے۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک غلام جیلانی برق مرحوم تھے، پہلے تو وہ پرویزی ٹائپ تھے، پھر مولانا زید الحسانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی تو فیض اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق بخشی، تو بہت بڑے ادیب تھے، قلم کے بادشاہ تھے۔ تو ان کی کتاب میں ایک واقعہ تھا کہ ایک شخص کسی عورت پہ عاشق ہو گیا، وہ ایک جادوگر کے پاس گیا کہ مجھے کوئی عمل کر کے دے، یہ میرے قابو میں آ جائے۔ اس نے کہا جاؤ پہلے 40 دن اللہ کی نافرمانی کرو، کوئی کام نیکی کا مت کرو حتیٰ کہ تیرا دل سیاہ ہو جائے، پھر میرا جادو اثر کرے گا۔ تو وہ نفس میں وہ کیا ہے، بیس العبد عبد ہون یضلہ، وہ ہے سب سے بڑا غلام، گندا غلام جو اس کو خواہش کھینچ رہی ہو۔ وہ کرتا رہا، 40 دن کے بعد اس نے آ کر کہا کہ میں نے کر دیا، اس نے عمل کیا، اثر نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا مجھے تو نہ خدا ہے ملا نہ وصال صنم، میرے ددوں میں گلنا گئی ہیں، تو میرے نال کی کیتا ہے؟ وہ کہنے لگا ادھر بیٹھ جا، سوچ 40 دن میں کوئی نیک کام کیا؟ کہنے لگا کوئی نہیں کیا۔ کہ میں نہیں مانتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو یہاں بیٹھ سوچ کوئی 40 دن میں نیک کام کیا؟ وہ سوچتے کہنے لگا اور تو کچھ بھی یاد نہیں، جا رہا تھا راستے میں پتھر پڑا تھا، میں نے ایک طرف کر دیا کسی کو ٹھوکر نہ لگی۔ تو جادوگر کی ہائے نکلی کہ لعنت ہے تجھ پر کہ تو ایسے کریم رب کا نافرمان ہونا چاہتا ہے جس نے ایک چھوٹی سی نیکی پر تیرے ایمان کو سلامت رکھا۔ کہ میرا جادو چلتا ہی اس وقت ہے جب ایمان رخصت ہو جائے، تو توبہ کر اور میں کلمہ پڑھتا ہوں۔
اس لیے میری نظر میں دین کے کسی کام کا استخفاف نہیں، لیکن کیا فرض اور واجب برابر ہیں؟ بولو، واجب اور سنت برابر ہیں؟ سنت اور سنت غیر مؤکدہ برابر ہیں؟ نفل اور سنت برابر ہیں؟ تو میرے عزیزو، اس وقت جس جگہ تم طاقت لگا کے دنیا اور آخرت میں بہت بڑی کمائی کر سکتے ہو وہ تبلیغ ہے۔ اگر آپ دائیں بائیں کوئی ذکر میں چل پڑا، کوئی کتابیں لکھنے میں چل پڑا، یہ سارے میں سلام کرتا ہوں، واللہ میرے دل میں کسی کی کمی نہیں، یہ کل علی خیر، کل علی خیر۔ تو میں چاہتا ہوں اپنی طاقت تبلیغ میں لگاؤ، تبلیغ میں لگاؤ، تبلیغ میں لگاؤ۔ اور خاص طور پر یہ جو زمانہ تعلیم ہے، اس میں تو ہمارے اکابر طلبہ کو بیعت نہیں کرتے تھے، طلبہ کو ذکر نہیں دیتے تھے کہ تمہاری توجہ بٹ جائے گی۔ اور آج کل کا تو تمہاری وہ استعدادیں ظرفی بہت تھوڑے ہیں، شاید 2-4 دن کے بعد تم اپنے آپ کو خود ہی خلیفہ بنا کے بیٹھ جاؤ، اس کا بھی ڈر ہے۔ اور آج کل جو خلافت بٹ رہی ہے، میں درد سے کہہ رہا ہوں، کوئی تنقیدیں میرے اپنے ہیں، لیکن آج جو خلافت بٹ رہی ہے، آنسوؤں کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو دیکھو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی طاقت کو تبلیغ میں لگاؤ۔ مجھے پتہ ہے ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروسہ، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے، ہر کلی پھول نہیں بنتی اور ہر دانہ درخت نہیں بنتا، چاہے مالی سارا زور لگا دے۔ مالی دا کم پانی لانا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ آہا، کیا ہے، میاں محمد بخش جیسا شاعر پنجابی میں کوئی نہیں گزرا، اردو میں اقبال جیسا شاعر کوئی نہیں گزرا، اور پنجابی میں میاں محمد بخش جیسا شاعر کوئی نہیں گزرا۔ یہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں، مالی دا کم پانی لانا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ میری تو تمنا ہے، ہم جب بیج ڈالتے ہیں تو ہماری تمنا ہوتی ہے ہر دانہ درخت بن کے نکلے اور ہر پودا پھلدار ہو کے نکلے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تمنا میری ضرور، تم تو ہوئی تھوڑے سے، کہ تم میں سے ہر ایک کے اندر پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا جذبہ۔ جب تم یہاں سے فارغ ہو جاؤ، چاہے تم کتابیں لکھو، دارالافتاء میں بیٹھو، تم کسی خانقاہ میں بیٹھو، یہ سب کلن علی خیر میں نے پہلے کہہ دیا ہے، لیکن میں نے اپنی وجہ ترجیح بتا دی ہے کہ اگر اپنی طاقتوں کو تبلیغ میں کھپاؤ گے تو آپ کو اس کا بہت بڑا نفع واپس آئے گا۔ اس میں جنید جیسے ہیرے کتنے دریافت ہوں گے۔ تبلیغ کا کام طوائفوں کے کوٹھوں تک پہنچا ہے، شراب خانوں تک پہنچا ہوا ہے، افریقہ کے جنگلوں میں پہنچا ہے، جہاں کبھی جب سے سورج انہیں دیکھ رہا ہے اور چاند بھی حیرت زدہ ہو کے ان کی جہالت کو دیکھتا ہے، جنہیں دیکھ کر زمین آسمان روتے ہوں کہ یہ کیا ہیں، ان کانگوں کے جنگلوں میں تبلیغ پہنچی اور اسلام پہنچا۔ علماء کی ایک محفل تھی سعودیہ میں اور تبلیغ والوں پہ برس رہے تھے، اہل البدع، اہل الجہل، اہل فلاں، اہل فلاں۔ ایک وہاں کیمرون کے عالم بیٹھے ہوئے تھے، وہ جماعت لے کر گئے تھے کانگو کے جنگل میں، جہاں پہلی دفعہ ایک مخلوق ہے ہزاروں سال سے آباد، ننگے رہتے، ننگے، اتنے اتنے قد، مرد عورت، سوئی چبھے یا سانپ کاٹے، علاج جنگل سے ہے، باہر کی دنیا کو نہیں جانتے، کھانا پینا جنگل ہے، جنگل کے جانور ان کی غذا ہیں، جنگل کے پھل ان کی غذا ہیں۔ پہلی دفعہ وہاں جماعت گئی اور انہوں نے 300 آدمی مسلمان کیے، جو اب 5000 ہو چکے ہیں، اور اب اور پتہ نہیں آگے کتنے ہو چکے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے تھوڑی سی کارگزاری سنائی تو سارے علماء ایک دم محو حیرت ہو گئے، کہنے کہ بھائی
ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کام یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ پھر اگلے سال ایک ان میں سے ان کا سردار حج پر آیا تو اس نے ان سارے علماء سے ان کو ملا کہ یہ اس کا ثبوت ہے، یہ حج کے لیے آیا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، باغباں کی تو خواہش ہوتی ہے کہ ہر غنچہ کھلے بھی، پھلے بھی، پھولے بھی۔ میری تمنا ہے، میری درخواست ہے، سب کی قدر، سب کی عظمت، واللہ میرے دل میں کسی کی کمی نہیں ہے۔ اس تھوڑی سی زندگی میں وہ کروں جس کا نفع زیادہ ملے۔ تھوڑا سرمایہ والا